الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا اكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاءك بيذ الكريم وتجلى باسم المتاكم، رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ، یہ حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام و سعادت ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی پیارے رحمت اور شفقت کے فضل جامعہ محمدیہ اشرفیہ اطاع العلوم کے دوسرے ماہانہ درس قرآن میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس قرآن کے موقع پر جو وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کے وفا کرتے ہوئے آج قرآن مقدس کی بالکل پہلی سورت سورہ فاتحہ سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز جو سبق ہم کلاسوں میں طالب علموں کو قرآن اور حدیث کا سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، اس میں سے عوام تک، ہم سب حضرات تک، آپ تک جو ضرورت کے مسائل ہوں گے قرآن کے سمجھنے کے لحاظ سے، ہم وہ یہاں درس قرآن کے اندر آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کوشش کے تحت آج سورۃ فاتحہ کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور انشاءاللہ ترتیب سے کوشش کریں گے مختصر یہ مفہوم آپ حضرات تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، اس قرآن کے شروع میں ہی سورۃ فاتحہ جو سورۃ پاک ہے، پہلے سن لیجئے کہ سورت کا معنی مفہوم کتنی عظمتوں والا ہے۔ اللہ کریم نے 4 کتابیں آسمان سے اور کچھ صحیفے اللہ کریم نے آسمان سے نازل فرمائے۔ چاروں کتابوں میں سے قرآن کے علاوہ باقی تینوں کتابیں اور جتنے بھی صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے، اللہ نے ان تمام کتابوں اور صحیفوں کا علم اکٹھا کر کے قرآن مجید کے اندر جمع کروایا۔ یعنی ساری کتابوں کا علم بھی قرآن میں، سارے صحیفوں کا علم بھی اللہ کریم نے پورے قرآن کے اندر جمع فرمایا، اور پھر سارے قرآن کا علم جتنا کچھ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر علم بیان فرمایا، وہ سارے کا سارا جمع کر کے اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ سورت
جو تمام قرآن کا ایک خلاصہ، پورے قرآن کا ایک مغز ہے، پورے قرآن کی ایک اصل ہے، یہ سورۃ فاتحہ۔ یہی سورۃ پاک تمام قرآن کی صورتوں میں سے اس کی یہ فضیلت ہے کہ باقی صورتیں کسی رکعت میں ہم کوئی پڑھ لیتے ہیں، کسی رکعت میں کوئی پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی یہ شان ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک انفرادی شان ہے۔ اللہ کریم نے اس سورۃ پاک کو اتارا۔ اس سورۃ پاک کے تقریباً 22 کے لگ بھگ نام ہیں۔ نام کی زیادتی اس شے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام القرآن، قرآن لفظی معنی قرآن کی ماں، ماں سے مراد ہے اصل، یعنی یہ سارے قرآن کی اصل ہے۔ اسی اعتبار سے جو پہلے ابھی بات کہی کہ سارے قرآن کا علم اللہ نے سمیٹ کر سورۃ فاتحہ کے اندر رکھا۔ اور ایک اس سورۃ پاک کو سورۃ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافی اس اعتبار سے کہ اس سورۃ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے کفایت کرنے والے علوم بیان فرمایا، اور شافی اس اعتبار سے ہے کہ اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر کسی مسلمان بھائی کے لیے، صرف کسی ایک آدھے کے لیے خاص نہیں، یعنی کہ ایک تو وہ دم ہوتا ہے یا وظیفہ ہوتا ہے جو کسی کا پیر و مرشد اس کو بیان فرماتے ہیں، وہ ان کی اجازت سے ہی اگلے بندے کو اذن ہوتا ہے تو وہ اس وظیفے کو یا اس دم کو پڑھا کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ وظیفہ ہے یا یہ وہ دم ہے سورۃ فاتحہ کا کہ جو قرآن والی ہستی نے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا۔ اس کا اذن ہم سب کے پاس ہے۔ ہم میں سے جو شخص بھی جو ہے قرآن مقدس کی سورۃ پاک کو پڑھ کر جو ہے دم کرے گا، اللہ بیماریوں کی شفا اس کے اندر پیدا فرمائے گا۔ اور ایک آدھ بیماری نہیں، بے شمار بیماریوں کی دوا اور شفا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر۔ اس اعتبار سے سورت کو سورت شافیہ اور سورت شفا، یہ بھی سورۃ پاک کا نام ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں الفاظ کی طرف آتا ہوں۔ پہلی آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب ایک سوال ہے، اپنی تعریف کوئی بندہ آپ کرے، ہمارے وقت میں بھی لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اپنے منہ میاں میٹھو بننے والی بات۔ اللہ ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر خود فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا جواب علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمیں تعریف کرنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے، کیونکہ ہم جاہل تھے، ہم ناواقف تھے۔ وہ ذات بہت بلند تھی، اس ذات کا ہمارے پاس مکمل تعارف بھی نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال جل شانہ نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا کہ میری تعریف کرنی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہو کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو اللہ ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس واسطے اس لفظوں سے پہلے قولوا جس کا معنی ہے کہ تم کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے مطلب بہت بڑا رحم کرنے والا، رحیم رحمت فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تین آیتیں ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ، ذاتی نام اللہ کا کیا ہے؟ اللہ۔ ذاتی نام کے ساتھ اللہ نے تین نام مزید بھی استعمال فرمائے، ایک رب العالمین اور ایک ہے رحمان اور رحیم، کیونکہ معنی قریب قریب ہے، اس واسطے اس کو ایک ہی نام یاد کیا گیا۔ اور تیسرا نام کیا ذکر کیا؟ مالک یوم الدین۔ کتنے نام اللہ نے بولے یہاں پہ؟ تین، رب العالمین، الرحمن الرحیم، اور ساتھ کیا بیان فرما دیا؟ مالک یوم الدین۔ اور پہلا نام جو رب نے ذکر فرمایا وہ ہے اللہ، جو اللہ کا ذاتی نام۔ تعریف کے مقام پر رب نے یہ چار نام، تین صفاتی اور ایک ذاتی نام کیوں ذکر کیا؟ علماء نے بڑی پیاری وجہ بیان کی، غور سے سنو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت ہوتی ہے کہ صفات، فائدے، نفع کسی سے ملے نہ ملے اس پہ ان کی نظر نہیں ہوتی،
ان کو کسی کی ذات کے ساتھ لگاؤ اور محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ذات کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے بندوں میں سے بھی کچھ بندے ایسے ہیں جن کا تعلق رب کی فقط ذات کے ساتھ ہے، وہ رب ذوالجلال کے انعام پہ بعد میں نظر ڈالتے ہیں، رب کی ذات پہ ان کی نگاہ پہلے ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جن کی نگاہ میری ذات پر ہے تو میری ذات ہے اللہ، تو میری ذات بھی حمد کی مستحق ہے، لہٰذا تم اگر تعریف ذات کے اعتبار سے کرتے ہو تو ذات بھی میری حمد کی لائق ہے، لہٰذا تم کہو کہ ساری تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدے کے پیش نظر تعریف کرتے ہیں، ان کی نگاہ اس پہ ہوتی ہے کہ فلاں سے فائدہ مل رہا ہے، فلاں ہمارے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، فلاں سے ہمیں کچھ ملے گا، کھانے کو پینے کو ملے گا، وہ اس بیس پہ تعریف کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ تم اپنے فائدے کو دیکھ کر تعریف کرتے ہو، فرمایا پھر دنیا میں اتنا فائدہ بھی دینے والا تمہیں کوئی نہیں، سب سے فائدہ بڑے دینے والی ذات ہے رب العالمین اللہ کی، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اگر فائدے کے پیش نظر تعریف کرتے ہو تو فرمایا پھر بھی میری ذات حقدار ہے کہ سب سے زیادہ تعریف میری کی جائے، لہٰذا کہو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس رب کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا، وہ رب العالمین ہے، فائدے کے اعتبار سے بھی وہ ذات سب سے بلند ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے میرے ساتھ رحم دلی کتنی ہے، میرے ساتھ پیار کتنا ہے، مجھ پہ مہربان کتنا ہے، اس اعتبار سے کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں اگر تمہاری نگاہ یہ دیکھتی ہے تو کائنات میں مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے، رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی میں ہوں، اور صرف رحم فرمانے والی ذات بھی میری ہے، لہذا فرمایا رحمت اور انعام کو دیکھ کر تعریف کرتا تو وہ بھی ذات میری ہے، اس اعتبار سے بھی حمد کا مستحق میں ہوں، لہذا کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدے پہ نہیں دیکھتے، کسی کے ڈر کی وجہ سے کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے خطرے کی وجہ سے کسی کی تعریف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا مزاج یہ ہے تو پھر اس اعتبار سے بھی ڈرنے کے لائق اگر ذات ہے تو وہ بھی میری ہے، کیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں بدلے کے اس دن کا مالک ہوں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر چیز کا بھی بدلہ لے کے دوسرے بندے کو دے گا۔ تو فرمایا جب بدلے کے دن کا میں مالک ہوں، اگر ڈر کی وجہ سے تعریف کرتے ہو تو ڈرنے کے لائق ذات بھی میری ہے، لہٰذا کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں، لہٰذا پھر بھی تمہیں کہنا پڑے گا الحمدللہ، ساری تعریفیں سے رب کی ہیں جو مالک یوم الدین ہے۔ یہ چار نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر اس واسطے ارشاد کیے۔ آئیے واپس پلٹتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ لفظ ہے کہ جس وقت کائنات کا آغاز ہوا تھا اس وقت اس کائنات کی سب سے پہلی ہستی کی زبان پر جو سب سے پہلے لفظ نکلا تھا وہ تھا الحمدللہ۔ تفسیروں کے اندر موجود ہے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کا جسم اقدس بنایا، جب اس کے اندر روح پھونکی تو روح جس وقت ناف تک پہنچی یا سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اس چھینک پر حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا الحمدللہ۔ اس کائنات کا پہلا انسان اور ان کی زبان پہ نکلنے والا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جس وقت یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ سارا نظام کائنات مٹ جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے، اور فیصلے کے بعد جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ جنتی جنت میں جو اپنا رزق ہے رب کی طرف سے وہ کھا پی کر جنتی محفل کے اختتام ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کی زبان پر بھی لفظ ہوگا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ان کی زبان پر جو آخری لفظ ہوگا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا پتہ چلا؟ کائنات شروع ہوئی الحمدللہ سے، کائنات کا اختتام بھی ہوا تو لفظ الحمدللہ سے۔ اس کے بعد رب العالمین پہ چند باتیں سنیے پھر آگے چلتے ہیں۔ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ جو تمام جہانوں کا پالتے تو ماں باپ بھی ہیں، وہ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔
اسی واسطے اللہ کریم نے جو دعا ہمیں سکھائی اس کے اندر کیا لفظ ہے؟ قُل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں اور باپ پر اسی طرح رحم فرما کہ جیسے بچپن کے اندر انہوں نے مجھ پہ رحم کرتے ہوئے مجھے پالا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالتے والدین بھی ہیں، کوئی محکمہ ہے اس کا ملازم ہے تو وہاں سے اسے تنخواہ ملتی ہے، پالتا وہ بھی ہے اس کو۔ پالنے کے اندر ہر کسی پر پالنے والا لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن رب العالمین کی ذات جس رنگ میں پالتی ہے اس رنگ میں کوئی بھی نہیں پالتی۔ ہر بندہ جو پالتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی غرض کے لیے۔ جس محکمے میں آپ کام کرتے ہو وہ آپ سے کام لیتے ہیں، اگر کام نہ کرو تو وہ آپ کو تنخواہ دیں گے۔ مقصد کی خاطر انہوں نے پالا، حتیٰ کہ والدین میں معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی والد کے دل میں، ماں کے دل میں، باپ کے دل میں خلوص ہو، اولاد سے فائدہ نہ ہو، اکثر اوقات کی نظر فائدے پر ہی ہوتی ہے کہ یہ بیٹا ہے، یہ میرا مستقبل میں میرا دست و بازو بنے گا، میرے کام آئے گا، اسی واسطے تو بیٹے پہ نگاہ بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت بیٹی کے۔ لیکن اگر کسی والدین کو اللہ کریم نے یہ توفیق بخشی وہ اولاد کو برابر ہی پالتے ہیں، پرورش اچھے طریقے سے کر رہے ہیں بیٹے بیٹی، پھر بھی ان کی ایک غرض ہوگی، اس سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ کوئی کہے میں بغیر غرض کے پالتا ہوں، نہیں، ایک غرض لازمی ہوگی۔ اولاد کو پالنے والا باپ اور یہ ماں ہو، ان کی دل میں یہ تو ہوگا کہ اللہ مجھے اس پہ اجر اور ثواب عطا فرما، پھر بھی غرض آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ لیکن جو بغیر غرض کے پالتا ہے اسی کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں پالتا ہے تو رب کی ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں، کوئی فائدہ، کوئی اس کا مقصد وہ ہماری ذات کے ساتھ متعلق نہیں۔ اللہ ہمیں بغیر غرض کے پالتا ہے، بغیر فائدے کے پالتا ہے۔ ہم رب کا کیا سنوار رہے ہیں؟ اگر ہم سارے نمازی بن جائیں تو رب کا کچھ سنوار نہیں سکتے، اور سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعوذ باللہ بے دین ہو جائیں تو رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے، لیکن اس غرض کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے، اسی واسطے اس کی ذات کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی پالنے کا ایک رنگ اس طرح بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھے تھے، روٹی کھا رہے تھے، اچانک ایک کوہ آیا دسترخوان پہ، اور اس کوے نے نا ثابت روٹی دسترخوان سے اٹھائی اور اڑ گیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ جانوروں سے بھی سبق سیکھتے ہیں۔ اب کوہ پرندوں میں بھی ایک برا نام ہے کوہ، لیکن ابراہیم بن ادم نے سوچا کہ اس کے اندر رب کی کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اللہ کی طرف سے سبق ہے کہ کوہ پوری روٹی اٹھا کے چلا گیا۔ آپ نے دسترخوان چھوڑا، روٹی کھانی چھوڑی اور کوے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ کوہ کہاں پہ جاتا ہے؟ آبادی سے دور نکل گیا کوہ، دور جا کے ایک ٹیلا تھا جس کے اوپر کوہ بیٹھ گیا۔ ابراہیم بن ادم رک گئے، کوہ تھوڑی دیر بیٹھا اور اڑا۔ جس وقت کوہ دوبارہ اڑنے لگا تو اس وقت اس کے منہ میں روٹی نہیں تھی۔ ابراہیم بن ادم کوے کے اڑنے کے بعد اس ٹیلے کے اوپر چڑھے، اوپر جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو پاؤں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، یعنی مکمل طور پہ اپاہج، لولا، ہل جل بھی نہیں سکتا، اس کی جسم میں طاقت تک نہیں، ذرہ برابر نہیں طاقت، لیکن وہ ایسے لیٹا ہوا ہے اور کوے نے اس کے منہ پر جا کے روٹی ڈالی اور اس روٹی کو وہ کھائے جا رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے فرمایا واقعی جو اس رنگ میں اپنے بندوں کو پالتا ہے اسی کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ کہ اب دیکھو جس کو کوئی بھی نہیں ہے اس کو بھی رزق وہ دے رہا، بنایا ہے تو رزق کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ اٹھایا۔ اور یہاں پہ ہمارے بزرگ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو الہ ماننا سوکھا ہے اور اللہ کو رب ماننا یہ اوکھا ہے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت کے لائق ذات اس کی ہے، سجدہ کر دینا اسے آسان ہے، لیکن اللہ کو رب ماننا کہ پالنے والی ذات وہ ہے، یہ اوکھا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں اپنی ملازمت پہ ہوتی ہیں، اپنے کاروبار پہ ہوتی ہیں، اپنے آپ پہ ہوتی ہیں، نگاہ رب کی ذات پہ بہت کم ہوتی ہے کہ پالتا ہوا۔
کوئی شخص سود کا کاروبار کر رہا ہے، حرام نوکری کر رہا ہے، سمجھایا جائے تو جواب ملے گا مولانا کھائیں گے کہاں سے، بچے بھی تو پالنے ہیں، پھر بچوں کو تم نہیں پال رہے، بچوں کو رب ذوالجلال پال رہے۔ اگر رب کو رب مانا ہوتا تو یہ کبھی بھی زبان پہ جواب نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز استعمال کی جا رہی ہے، اور پھر بندہ سوچے کہ بچے کو کہاں سے پالیں گے، بچے کو تم نہیں پالتے، بچے کو رب پالتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ وہاں پہ بھی تو اسے رزق دے رہا تھا، اب دنیا میں آ گیا تو اس کو رزق اللہ ہی دے رہا ہے، تم نہیں دے رہے۔ کوئی والد اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں پال رہا ہوں اپنے بچے کو، اس کو سوچنا چاہیے تو زیادہ سے زیادہ اپنے رزق کی کمائی سے روٹی اس کے کھانے کی چیز لے آئے گا، وہ نوالا اس کے حلق سے جو نیچے نکلتا ہے نوالے کو، وہ کون نکلواتا ہے اسے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری لگ جائے اور حلق سے نوالا نیچے نہیں نکالا جا سکتا تو باپ کے کروڑوں روپیے وہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو پالتا پھر بھی کون ہے؟ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ نگل لیا، معدہ خراب ہو گیا، ہاضمہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور خوراک جسم میں جا کے فائدہ ہی نہیں دے رہی ہوگی، نقصان دے اندر جا کر، تو پھر باپ کا روپیہ وہاں پہ نہیں کام کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اندر گیا ہوا رزق بندے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے بتایا کہ میری ذات رب العالمین ہے، میں تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اب دیکھیے نماز کے اندر یہ چیز اللہ تعالی ہم سے بار بار کہلواتا ہے کہ میرے بندے کا اس بات پر یقین ہو جائے کہ پالنے والی ذات میری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت کا، ہمارے ملک کی سطح ہو اس کو چھوڑو، ہمارے گھر کی پریشانی کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ ہماری نگاہ رب کی ذات پہ جائے اور ہم سمجھیں کہ پالنے والی ذات اور رزق دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، پھر ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ رب اس معاملے میں اپنی ربوبیت کا اقرار نماز سے ہم سے کتنی بار کرواتا ہے؟ ہم نے کھڑے ہو کر پڑھا الحمدللہ رب رکوع میں گئے تو کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی۔ اب لفظ رب رکوع میں بھی ہے، سبحان اللہ نہیں کہلوایا اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ لفظ بھی بڑے قیمتی ہیں، سبحان اللہ العظیم، یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں، لیکن رکوع میں رب نے فرمایا یہ پڑھو سبحان ربی الاعلی۔ کیا معنی ہے؟ پاک ہے میرا پالنے والا۔ اعلیٰ کا معنی ہے جو بہت بلند ہے، پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ دنیا والوں کا رزق ختم ہو سکتا ہے، اس کے دربار میں پڑا ہوا رزق بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے رکوع میں بھی کہا سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جا کے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی۔ رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قیام میں بھی، جو نماز کے یہ حصے تھے، اس مقام پر رب نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا کہ میرے بندے یہ نہ سمجھ کہ اس کے رزق میں کمی آئے گی، نہ، اس کا رزق وہ ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی تھے غالباً، یا باجد بسطامی تھے رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، بازار میں تھے اور وقت تھا قحط سالی کا، علاقے میں رزق کسی کے پاس نہیں تھا، لوگ روٹی کو ترس رہے تھے، کسی کے پاس روٹی کے معاملے میں ہر کوئی پریشان تھا۔ حضرت جنید بغدادی یا باجد بسطامی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہے غلام، کسی کا غلام ہے، آج کی بولی میں سمجھو کہ کسی کا نوکر چاکر تھا، لیکن بازار میں نہ بڑے اچھلتے کودتے جا رہا، ناچتے ہوئے جا رہا۔ آپ نے فرمایا خدا کا خوف کر، لوگ روٹی کی فکر میں ہیں اور لوگ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں اور تو یہاں پہ ناچتے نوچتے جا رہا ہے، تو خدا کا خوف کر، لوگوں کے غم کو سمجھ، تجھے حیا نہیں؟ اس غلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا روٹی کی فکر ہو تو کسی اور کو، مجھے تو ہے ہی نہیں روٹی۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنی، انہوں نے کہا مجھے تو فکر ہی نہیں ہے روٹی کی۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیوں نہیں فکر روٹی؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں جس گھر میں ملازم ہوں، نوکر ہوں، غلام ہوں، میرے مالک نے اتنا غلہ ذخیرہ کیا ہے کہ اس طرح کا قحط اگر 10 سال مزید بھی چلا جائے تو ہمارے گھر کا غلہ نہیں ختم ہوگا۔ میری روٹی وہاں سے آنی ہے، انہوں نے دینی ہے، ان کے گھر میں غلہ ذخیرہ ہی اتنا ہے جو ختم نہیں ہوگا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بات سنی تو اللہ کے ولی بے ہوش ہو کے گرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا تھا؟ میں تھا غلام لیکن سبق مجھے بھی پڑھا رہا تھا۔
انہیں کہا حضرت وہ کیسے؟ کہ وہ بتا رہا تھا نا میں جس گھر کا نوکر ہوں انہوں نے 10 سال کا ذخیرہ کیا ہے، لہٰذا مجھے روٹی کی فکر نہیں، مجھے سمجھا رہا تھا تو بھی کسی کا بندہ ہے، اور جس کا تو بندہ ہے اس کے کارخانے قدرت میں 10 سالوں کا نہیں 10 کروڑ ارب سال بھی چلے جائیں تو پھر بھی اس کا رزق ختم ہونے والا ہے۔ میں 10 سال ذخیرہ کرنے والے کے گھر کا نوکر ہو کر بے فکر ہوں، تو اس مالک کا بندہ ہو کر کیوں فکر مند؟ جس کے کارخانے قدرت میں اتنا رزق ہے کہ تم جب سے پیدا ہوئے کھاتے جاؤ اور قیامت تک یہ مخلوق کھاتی جائے، اس کے رزق میں کمی نہیں آ سکتی۔ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں میرے رب نے فرمایا کہ اگر یہ ساری مخلوق شروع سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں یہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں سارے کے سارے، اور فرمایا ان کے دل میں جو ڈیمانڈ ہو، جو خواہش ہو، اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے رزق کا سوال کرتے جائیں، اور فرمایا میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق رزق عطا کرتا جاؤں اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو رزق دیتا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں مانگ مانگ کے تھک جائیں گی پر میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور فرمایا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں کوئی سوئی ڈبو کے باہر نکالے، سوئی کے ساتھ جتنا سمندر کا پانی لگ جاتا ہے، سمندر کے پانی میں اتنی کمی آ جاتی ہے، میرے رزق میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس رب کا دربار رب العالمین، آگے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں تھوڑا فرق ہے، بڑی توجہ کرنا اس پر۔ رحمان کا معنی ہے بڑی نعمتیں دینے والا، اور رحیم کا معنی ہے چھوٹی نعمتیں دینے والا۔ اللہ نے بتایا بھائی بڑی نعمتیں دینے والا بھی میں ہوں اور چھوٹی نعمتیں بھی دینے والا میں ہوں۔ کیا مطلب؟ کئی دفعہ بڑی بارگاہ ہو، بارگاہ اونچی ہو، وہاں سے چھوٹی چیز مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑے سے بڑی مانگنی ہے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی شے مانگنی ہے وہ بھی مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک مثال سے بات سمجھاتے تھے، شاید اس سے آپ کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ فرماتے تھے جیسے ایک بادشاہ ہو کسی ملک کا، اور اس کی رعایا کا کوئی بندہ بادشاہ کے چوکیداروں سے، دربانوں سے کہے جی میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، مجھے ملاقات کرواؤ، اور دربانوں سے اجازتیں لے لے کر آگے جا کر بادشاہ سلامت کو جا کے ملے، اور بادشاہ سلامت کہے ہاں بھائی اس لیے تشریف لائے، وہ کہے بھائی گھر میں سالن بنایا تھا، سالن میں نمک کم ہو گیا تھا، چٹکی برابر نمک لینا ہے، اس تم سے لینے کے لیے آیا۔ استاد صاحب فرماتے تھے بادشاہ نمک نہیں دے گا، اسے تھپڑ لگائے اے بے وقوف، یہ کام تھا تو رعایا کہ کسی بندے سے مانگ لیتے، وہ بھی تجھے دے دیتے، میرے پاس آنا ہو تو کوئی بڑا مسئلہ ہو جو باہر سے حل نہیں ہو رہا تو پھر مجھ تک پہنچو اور مجھے میرا ٹائم لو، اور چم نمک سالن کا کم ہو گیا اور تو میرے تک آ گیا، بادشاہ ناراض ہو جائے۔ یہ مثال دے کے استاد صاحب فرماتے تھے کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے اور وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک کل شے ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم نے کوئی چھوٹی چیز اگر اس سے مانگ لی تو کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بڑے سے بڑی نعمت مانگو وہ بھی دوں گا، چھوٹی سے چھوٹی مانگو ناراض نہیں، وہ بھی عطا فرماؤں گا۔ اور چھوٹی سے چھوٹی کی مثال میں حدیث سے بیان کرتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ ہماری نگاہیں رب جلال کی طرف، اور میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں، اکیلی محفل میں بھی کہتا ہوں، مجموع میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ آزمائش کے طور پر اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا، ہم اپنے دکھ ایک دوسرے کے ساتھ بھی تو شیئر کرتے ہیں، اس کو بتایا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، کبھی اکیلے بیٹھ کر اللہ کے حضور جو حاضری کے آداب ہیں وہ پورے کر کے باوضو ہو کر صاف ستھرا بیٹھ کر بھلا اپنا دکھڑا رب کو تو سناؤ، اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکھڑے پر تمہاری لج کتنی رکھتا ہے۔ اور یہ نیک جگہ پہ بیٹھوں میں قسمیہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سنانے سے دکھڑے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا دکھ سن کر آپ کے منہ پر ہائے ہائے کر کے پرے جا کے مذاق بنائے، اور رب کی ذات وہ ہے کہ جس سے دکھڑا سناؤ گے مذاق نہیں بنائے گا، اللہ تمہارے دکھڑے دور کر دے گا۔
اللہ لازماً کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی دیتا ہے، بڑے سے بڑا انعام بھی دیتا ہے. ہمارے اس علاقے کی بات ہے، جہاں پہ غوثیہ مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں پہ ایک قاری صاحب تھے، ان کا نام میں فی الحال نہیں لے رہا، بات سچی. انہوں نے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ان کا بیٹا آیا ان سے ملنے کے لیے، تو مجھے ملا ان کا بیٹا. ان کا علامہ صاحب یہ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا نمونہ ہے. میں نے کہا کیسے؟ یہ بات بھی غور سے سن لو. عموماً لوگ کہتے ہیں یہ پرانے زمانوں کی بات نہیں، یہ اب کی بات ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس وقت یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں حاملہ تھی، تو علاقے کی جو دائی ہوتی ہے چیک کرنے والی، وہ آئی. اس نے کہا جی یہ کیس نارمل نہیں ہے، آپ کو ہسپتال جانا پڑے گا اور آپریشن سے بچہ ہوگا، ویسے نہیں بچہ ہوگا. اس قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ جس دن وہ عورت دائی یہ کہہ رہی ہے کہ آپریشن سے بچہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس دن میرے پاس یہ سرفراز کالونی سے اڈے تک کا رکشہ بنا کر جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا، اور پھر وہاں پہ جانا، ڈاکٹر کی فیس اور پھر آپریشن کا خرچہ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. میرے پاس یہاں سے وہاں تک کا کرایہ بھی نہیں تھا. اور وہ کہہ رہی تھی بچہ ایسے نہیں ہوگا، بچہ آپریشن کے ساتھ ہوگا، اس کو ہسپتال میں لے کے. کہتے میں نے بات سنی، دائی کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑا، دوسرے کمرے میں نے وضو کیا، وضو کر کے 2 نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے اللہ کے حضور عرض کی مولا میرے حالات سے یہ عورت تو بے خبر ہے، لیکن تو واقف ہے، تجھے تو پتہ ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. میں یہاں سے اسپتال تک جانے کا کرایہ نہیں رکھتا اور میرے سر پہ یہ مشکل آ گئی ہے، اللہ تو مجھ پہ کرم فرما. اس قاری صاحب نے مجھے کہا کہ میں ابھی دوسرے کمرے میں ہی مصلی پہ بیٹھ کے دعا میں ہی مصروف تھا. یہی دعا بار بار عرض کر رہا ہوگا، طویل ہو گئے ہوں گے الفاظ. وہ کہتا ہے ابھی دعا میں ہی مصروف تھا کہ دائی نے آ کے مجھے کہا مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا. یہ سچی بات ہے. اس کے حضور ذرا گڑ گڑا کے اپنے دکھڑے بیان کرو. چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دیتا ہے، بڑے سے بڑا انعام بھی دیتا ہے. اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں. اس واسطے کا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان ہے، انعام کرنے والی ہے. لیکن انعام کے لفظ سن کر کچھ لوگ پکڑ جاتے ہیں، بدماش بن جاتے ہیں، ان کی طبیعتیں الٹا سخت ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ جو مرضی زیادتی کر لیں، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، کوئی بات نہیں. بدماش ان لفظوں سے اکڑ جائے گا. جو ماڑا ہوگا وہ بیچارہ کہیں غمگین ہو جائے گا، بھائی ہم نے دنیا پہ بھی مار کھائی، آخرت میں بھی جائیں گے تو وہ دنیا پہ ہمیں ستانے والے آخرت میں بھی سکھی آرام پا جائیں گے، تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، وہ پریشان ہو جائے گا. اللہ کریم جل شانہ نے بتایا اس دکھی کو، دنیا پہ غم جھیلنے والے پریشان نہ ہونا، مالک یوم الدین، اللہ پائی پائی کا حساب لینے والا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ حساب لے کے دے گا. اور حساب کو اللہ کے رسول نے بڑے پیاری مثال سے سمجھایا. سرکار نے فرمایا اس کا بدلے کا دن، قیامت والا دن ایسا دن ہوگا، فرمایا دنیا پہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو، یعنی گھوڑی بکری کو سینگوں سے مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگوں والی کو قیامت کے دن سینگ عطا فرمائے گا کہ ان سینگوں کے ساتھ اپنا بدلہ اٹھا. یہ جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہونا، حساب صرف انسانوں کا اور جنوں کا ہونا، جانوروں کا نہیں ہونا. لیکن یہ بات حضور نے کیوں بیان فرمائی؟ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، کہ اس کا بھی حساب و کتاب لے گا. اس واسطے رحمان اور رحیم کے فوراً بعد اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ مالک یوم الدین. رحمان اور رحیم سے دل میں امید پیدا ہوئی، اور مالک یوم الدین سے اللہ تعالیٰ نے دل میں خوف پیدا فرمایا کہ امید بھی رکھو اللہ کی ذات سے، خوف بھی رکھو. امید اور خوف جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ بندے کا ایمان بھی پورا فرماتا ہے، اور امید اور خوف کے جمع ہونے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے. آخری بات اور پھر میں بات کو سمیٹتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی بیمار
ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے تشریف لے کے گئے۔ سرکار کی یہ عادت شریف تھی، ہمارے ہاں تو یہ عادت ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے، جو استاد ہو پیر ہو اس کی دل میں ہوتا ہے میں بیمار ہوں تو چھوٹوں کا کام ہے مجھے پوچھنا، میرا کیا کام میں کسی کی عادت کروں۔ لیکن سرکار کی عادت تھی کہ سرکار اپنے سے چھوٹوں کی عادت کرنے جاتے تھے۔ حضور بیمار پرسی کے لیے صحابی کے گھر تشریف لے کے گئے، ان کی بیماری شدت کی تھی اور آخری عالم تھی، زندگی کے آخری لمحے تھے۔ سرکار نے پوچھا کیف تاجد کا، میرے غلام تیرا کیا حال ہے، مطلب کیسی طبیعت پاتا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا، بڑا پیارا جواب، اس نے کہا ارجو اللہ تعالی و اخاف ذنوبی، یا رسول اللہ، اللہ سے امیدیں بھی بڑی ہیں لیکن جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ صحابی رسول۔ ہمیں بھی اپنی مزاج ایسے بنانے چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کا ڈر ہونا چاہیے۔ وہ جو محفوظ تھے گناہوں سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے گناہوں کا ڈر لگتا ہے لیکن اللہ کی رحمت پہ امید بھی رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بالکل زندگی کے اختتامی مرحلے میں اس غلام کی زبان سے سنے۔ اب سرکار نے انعام ذکر کیا سارے امتیوں کے لیے، فرمایا میرا جو بھی امتی بیماری کے ان لمحوں میں ان دو چیزوں کو اپنے سینے میں پائے، دل میں پائے، کیا کہ اسے گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہو اور ادھر اس کی رحمت دیکھ کر اسے امیدیں بھی لگ رہی ہوں، سرکار کو میں گارنٹی دیتا ہوں جس سے وہ ڈر رہا تھا اللہ اس کا ڈر ختم فرمائے گا۔ گناہوں کا خوف تھا نا اسے، تو اللہ تعالیٰ یہ ڈر اس کا بروز قیامت ختم فرمائے گا۔ اور فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جس کی امید رکھ رہا تھا اللہ اس کی امید کو پورا بھی فرمائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھو امید رب کسی کی توڑتا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے باندھی نہیں۔ امیدیں کس سے باندھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر امید باندھی گئی تو اللہ تعالیٰ کسی کی امید کو توڑتا نہیں۔ ہمیں الٹا حکم دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی امید رکھتا ہے تو تم کسی کی امید کو نہ توڑو، وہ کسی کی امید کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس واسطے وہ رحمان و رحیم ذات بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ رحمان و رحیم سے اس کے ساتھ محبت اور اس کی امید دل میں بٹھاؤ اور مالک یوم الدین سے اس کا خوف دل میں بٹھاؤ، تو یہ دونوں چیزوں کے ملنے سے ایمان پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ تو تھا میں پوری صورت کو بیان کرتا، موسمی صورتحال اور موجودہ صورتحال لائق کی، اس کے پیش نظر اختصار کیا۔ 3 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔